فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے انڈونیشیا کے وزیر دفاع کی ملاقات۔ ISPR کے مطابق باہمی دلچسپی کے امور، خطے اور دنیا میں بدلتی سیکورٹی صورتحال پر بات چیت۔ پاکستان اور انڈونیشیا میں دفاعی تعاون بڑھانے کے امکانات پر تبادلہ خیال۔ انڈونیشین وزیر دفاع نے پاکستان کی مسلح افواج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو سراہا۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں قربانیوں کا اعتراف کیا۔ فیلڈ مارشل کا انڈونیشیا کے ساتھ دفاعی تعلقات کے فروغ کے عزم کا اعادہ۔ انڈونیشین وزیر دفاع کی ایئر ہیڈ کوارٹرز آمد۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سے ملاقات۔ ISPR کے مطابق ملاقات میں پاکستان اور انڈونیشیا کے درمیان تاریخی اور برادرانہ تعلقات کا اعادہ کیا گیا۔ دو طرفہ فضائی تعاون، استعداد کار میں اضافے، تربیت اور تکنیکی تعاون پر گفتگو۔ انڈونیشیا کی تربیت، ہوا بازی اور ایروسپیس شعبوں میں تعاون بڑھانے میں دلچسپی۔ انڈونیشین وزیر دفاع کی PAF کی پیشہ ورانہ مہارت اور کامیابیوں کی تعریف۔ انڈونیشیا کے اعلیٰ سطح کے وفد کی وزارت دفاعی پیداوار آمد۔ وزیر دفاعی پیداوار رضا حراج سے ملاقات۔ دفاعی پیداوار کے اعلیٰ حکام موجود تھے۔ دفاعی پیداوار میں تعاون کے لیے مشترکہ ورکنگ گروپس کے قیام پر رضامندی۔ انڈونیشیا کے وزیر دفاع مشترکہ ورکنگ گروپس کو مزید فعال کرنے کے خواہاں، کہا کہ ورکنگ گروپس صلاحیتوں سے استفادے میں معاون ہوں گے۔ رضا حراج کی انڈونیشیا کے حکام کو دفاعی نمائش آئیڈیاز 2026 میں شرکت کی دعوت۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف کا مراکش کا سرکاری دورہ۔ کاسابلانکا آرمی کے کمانڈر، سرکاری حکام اور پاکستانی سفیر نے استقبال کیا۔ وزیر دفاع کے دورے میں پاکستان اور مراکش کے درمیان دفاعی تعاون کے MOUs پر دستخط کیے جائیں گے۔ خواجہ آصف کی مراکش کے وزیر مملکت قومی دفاعی انتظامیہ سے ملاقات ہوگی۔ وزیر دفاع باہمی دلچسپی کے شعبوں میں تعاون بڑھانے کے لیے وفود کی سطح پر مذاکرات کی قیادت بھی کریں گے۔ ایران ہمارا ازلی و ابدی ہمسایہ اور برادر عزیز ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا ایکس پر دو ٹوک پیغام، کہتے ہیں کہ ایران کی سلامتی، امن اور خود مختاری ہمیں عزیز ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے ایران میں رجیم چینج کی کوششوں کے خلاف احتجاج کی ویڈیو ری پوسٹ کی۔ تہران میں بڑی تعداد میں لوگوں نے حکومت کے حق میں احتجاج کیا۔ ایرانی شہریوں نے کہا کہ بادشاہ کو ملک سے نکالا تھا، رضا پہلوی کو بھی واپس نہیں آنے دیں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی ایرانی وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک گفتگو۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق ایران کی صورتحال اور حالیہ پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اسحاق ڈار نے عباس عراقی سے مسلسل رابطے، مکالمے، قریبی تعاون پر زور دیا۔ پاک ایران وزرائے خارجہ کا باہمی رابطے برقرار رکھنے پر اتفاق۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کو ازبکستان کے وزیر خارجہ بختیار سیدوف کا ٹیلی فون۔ دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال، سیاسی، اقتصادی اور ثقافتی تعاون کو مزید مضبوط بنانے پر زور دیا۔ امریکی صدر کی ایران پر مذاکرات سے قبل ہی حملے کی دھمکی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ ایرانی قیادت نے جوہری مذاکرات کے لیے رابطہ کیا، ملاقات سے قبل کارروائی کرنا پڑ سکتی ہے۔ ایران ریڈ لائن پار کر رہا ہے، حملے سمیت مختلف آپشن زیر غور ہیں۔ ایرانی اپوزیشن لیڈروں سے رابطے میں ہیں، گرین لینڈ پر عارضی نہیں مکمل قبضے کی بات کر رہے ہیں۔ ٹرمپ نے خود کو وینزویلا کا قائم مقام صدر قرار دے دیا۔ وینزویلا پر پابندی اٹھانے کا اعلان، کیوبا کو معاہدہ نہ کرنے پر تیل اور امداد بند کرنے کی دھمکی۔ ایرانی حکومت نے داخلی صورتحال پر فیکٹ شیٹ جاری کر دی، حالیہ واقعات کو ایران کا اندرونی معاملہ قرار دیا۔ داخلی امور میں ہر قسم کی بیرونی مداخلت مسترد کر دی۔ امریکہ اور اسرائیل کے خلاف مزاحمت کے شہداء کی یاد میں 3 روزہ سوگ۔ تہران سمیت مختلف شہروں میں حکومت کے حق میں ریلیاں، ہزاروں افراد انقلاب چوک پر جمع۔ مسلح فسادات کی مذمت، مظاہرین کا سیکورٹی فورسز کی مکمل حمایت کا اعلان۔ مختلف شہروں میں شہید سیکورٹی اہلکاروں کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ ایران میں پرتشدد مظاہروں میں اموات کی تعداد 500 سے بڑھ گئی۔ امریکی انسانی حقوق کی تنظیم کا دعویٰ، کہا کہ 2 ہفتے میں 490 مظاہرین اور 48 سیکورٹی اہلکار ہلاک ہوئے۔ 10,000 سے زائد مظاہرین کو گرفتار کیا گیا۔
دوسری جانب ایرانی خبر رساں ادارہ تسنیم نے مظاہروں میں ہلاک سیکورٹی اہلکاروں کی فہرست بھی جاری کر دی. کہا کہ 11 جنوری تک 114 اہلکار ہلاک ہو چکے. پولیس، پاسداران انقلاب اور بسیج فورس کے اہلکار شامل ہیں. مرکزی صوبہ اصفہان میں سب سے زیادہ 30 اموات رپورٹ ہوئی. پرامن احتجاج کے حق میں ہے مگر مسلح گروہوں سے سختی سے نمٹا جائے گا. ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا کہ معیشت سے متعلق شدید بے چینی ہے. 90% لوگوں کے خدشات جائز ہیں. وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ ٹرمپ کی فوجی دھمکیوں نے دہشت گردوں کو تشدد پر اکسایا. امریکی بیانات کا مقصد غیر ملکی مداخلت کا جواز پیدا کرنا ہے. ایران جنگ اور مذاکرات دونوں کے لیے تیار ہے. اسپیکر محمد باقر نے کہا کہ ضرورت پڑی تو اسرائیل اور امریکی اڈوں کو نشانہ بنایا جائے گا. چین کی ایران پر ممکنہ امریکی حملے کی مخالفت. وزارت خارجہ کی ترجمان نے کہا کہ بین الاقوامی تعلقات میں طاقت کے استعمال کی مخالفت کرتے ہیں. عالمی قوانین کے تحت ملک کی خود مختاری اور سب کی سلامتی کا تحفظ کیا جانا چاہیے. امید ہے ایرانی حکومت اور عوام مشکل صورتحال پر قابو پا سکتے ہیں. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوترس کا ایران میں مظاہرین کے خلاف تشدد پر اظہار افسوس. کہا کہ آزادی اظہار، آزادی اجتماع اور پرامن احتجاج کے حق کا احترام ضروری ہے. صدر آصف علی زرداری آج سے 16 جنوری تک بحرین کا سرکاری دورہ کریں گے. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق صدر اعلیٰ سطح کے وفد کے ہمراہ مملکت بحرین روانہ ہوں گے. بادشاہ حمد بن عیسیٰ اور ولی عہد وزیر اعظم سلمان بن حمد سے ملاقاتیں ہوں گی. دو طرفہ تعلقات، علاقائی اور بین الاقوامی امور پر بات چیت ہوگی. تجارت، اقتصادی شراکت داری، دفاعی اور سلامتی میں تعاون کے لیے نئے مواقع پیدا ہوں گے. کراچی کے علاقے بلدیہ ٹاؤن سے 200 کلو گرام دھماکہ خیز مواد برآمد. ذرائع CTD کے مطابق BLA کے گرفتار دہشت گردوں کی نشاندہی پر دھماکہ خیز مواد برآمد کیا گیا. بارودی مواد بلدیہ ٹاؤن رئیس کوٹ میں ایک مکان سے ملا. برآمد کیا گیا بارودی مواد ڈرموں میں رکھا گیا تھا. بارودی مواد گرفتار دہشت گرد ہمدان کی نشاندہی پر برآمد ہوا. یہ فورن فنڈڈ ایجنڈا ہوتا ہے اکثر. مطلب آپ دیکھتے ہیں کہ فتنہ الہندوستان، فتنہ الخوارج، یہ کون سا اسلام ہے کہ بھارت سے فنڈنگ لو اور آ کے یہاں پہ دھماکے کر دو. تو یہ تو سارا کام پیسے پہ چل رہا ہے. اور یہ جتنے بھی ان کے آپس کے معاملات ہیں جس میں آپ دیکھتے ہیں کہ افغان حکومت جا کے ہر دوسرے دن بھارت میں جا کے ان سے کوئی مذاکرات کرتے ہیں. بھئی کس بات کے مذاکرات ہیں؟ آپ کی کوئی تجارت چل رہی ہے ان کے ساتھ. آپ کا کون سے ایسے باہمی تعاون کے ایریاز ہیں جہاں پہ آپ ان سے مزید جو ہے وہ مشاورت کر رہے ہیں؟ بھارت اور افغانستان کی سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہی ہے. کسی دہشت گرد کو اپنا بیانیہ پروان چڑھانے کی اجازت نہیں دیں گے. وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا اسلام آباد میں قومی پیغام امن کمیٹی کانفرنس سے خطاب. کہا کہ بھارت سے فنڈنگ لے کر پاکستان میں دھماکے کرنا کون سا اسلام ہے. وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت میں دہشت گردی کا مکمل خاتمہ کریں گے. عطا تارڑ نے ایکس پر پیغام میں کہا کہ سہیل آفریدی کا افغانستان کا ترجمان بننا شرمناک اور قابل مذمت ہے. دہشت گردوں اور ان کے ہمدردوں سے کوئی رعایت نہیں ہوگی. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے ایک بار پھر قومی بیانیے میں ابہام پیدا کیا. سہیل آفریدی نے کہا کہ ہمیں افغانستان کو دہشت گردی کے شواہد دینے چاہیے. وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری کی میڈیا سے بات چیت. کہا کہ دہشت گرد تنظیمیں افغانستان میں موجود ہیں. سہیل آفریدی دہشت گردوں کے لیے نرم گوشہ کیوں رکھتے ہیں؟ کیا ان کو نہیں معلوم دہشت گرد کہاں سے آتے ہیں؟ 2 درجن ملک افغانستان سے دہشت گردی کی تصدیق کر چکے ہیں. وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی کا دہشت گردی کے شواہد کے متعلق گمراہ کن بیان اور اصل حقائق. سہیل آفریدی دہشت گردی کے خلاف قومی بیانیے میں ابہام پیدا کرنے کے لیے کوشاں. وزیر اعلیٰ کا افغانستان سے ہونے والی دہشت گردی کے شواہد مانگنا انتہائی غیر ذمہ دارانہ اور افسوسناک. پاکستان کئی بار طالبان رجیم کی دہشت گردیوں کی سہولت کاری کے شواہد دے چکا. افغانستان دہشت گرد تنظیموں کے اماج گاہ بن چکا. تمام پڑوسی ملک اس کی دہشت گرد پالیسی سے تنگ.